الدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. سرور شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمان زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم کشا. مرا از حضرت پیر جہاں بخش مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کہ اے اشرف جہانگیر. اگر کوئی اشرفی سے پوچھے سیدنا علی حسین شاہ اشرف ہم شبیہ ہیں غوث اعظم اشرفی نہیں. اگر کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے اگر کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے کہے گا وہم و گما سے بڑھ کر ہے احتشام اشرف. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی. سادات کرام تشریف فرما. گرانہ بھی سادات کا گرانہ ہے. سید محترمی و مکرمی سید عدنان اشرفی شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی خلیفہ حضور کمائل اشرف اشرفی الجیلانی مدہ ذلہ العالی. ان کے انتظام میں ہر سال اسی پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں. آج بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم عرس مخدومی میں شریک ہیں. میرے ساتھ سید حسن طارق مدہ ذلہ العالی اور بھی سادات کرام تشریف فرما ہیں اور سید کا تذکرہ کرنا ہے. مخدوم سمنانی کا تذکرہ ہوگا. آج کی جو رات ہے یہاں کے حساب سے متحدہ عرب امارات اور بلاد العرب کے حساب سے 28 تاریخ والی رات ہے. کل جمعہ 28 محرم اور ہفتہ 29 محرم ہے تو 28 محرم اصل دن ہے عرس مخدومی کا اور یہ رات ہے. اسی رات کو ہی ہم جمع ہیں اور ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ فرقان 63 نمبر کی آیت ہے.
اسی کی روشنی میں مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عام فہم انداز میں اور صحیح باتیں سنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان 63 نمبر کی آیت میں جو متذکرہ آیہ کریمہ ہے، ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، وعباد اللہ، اللہ کے بھی بندے ہیں۔ یہاں پر عباد اللہ کے جگہ میں رب نے عباد الرحمن فرمایا، رحمان کے بندے۔ مفسرین فرماتے ہیں، بڑے اختصار سے میں تفسیر سے گزر جاؤں گا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحمانیت کے صفات جن بندوں میں ہے ان کو مخصوص کرنے کے لیے رحمان کا صفت یہاں استعمال ہوا ہے، کیونکہ بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیکوکار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام میں اپنے صفات کے جلوے ظاہر فرماتا ہے، مظہر بناتا ہے اپنے بندوں کو اپنے صفات کے۔ کوئی رحمانیت کا مظہر ہے، کوئی رحیمیت کا مظہر ہے، کوئی ستاریت کا مظہر ہے، کوئی کریمیت کا مظہر ہے، کوئی قہاریت کا مظہر ہے، کوئی جباریت کا مظہر ہے۔ الگ الگ صفات اپنے اولیاء کرام پہ ظاہر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے رب العالمین وعباد الرحمن، میرے وہ بندے جن میں میری رحمان ہونے کی جو صفت ہے اس کے جلوے جس میں ظاہر ہوتے ہوں، جو میرے رحمانیت صفت رحمانیت پا چکے ایسے جو بندے ہیں، وعباد الرحمن الذین، پھر وہ یمشون علی الارض، زمین پہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض، زمین پہ چلتے ہیں، ہونا، یہ ہونا بڑا مسئلہ ہے۔ دو چشمے ہا و نون الف، ہونن، یہ لفظ ہے ہونن، نرمی کے ساتھ سرسری ترجمہ کر کے میں آگے جاتا ہوں، بات اسی پہ ہوگی۔ عباد الرحمن ہے جو گزرتے ہیں، چلتے ہیں۔ یمشی تمشی کا جو لفظ ہے، مشی کا لفظ ہے، وہ پاؤں سے چلنے کو کہا جاتا ہے، جس لیے پاؤں سے چلنے والے جانوروں کو مواشی کہا جاتا ہے۔ مویشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چوپایا جانور، چار پاؤں سے گزرنے والے، چلنے والے ہیں۔ تمشی کہا جاتا ہے پاؤں سے چلنے کو۔ رب فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، ہونن، نرمی کے ساتھ، ہونن، نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کو کوئی جاہل خطاب کرتا ہو، مخاطب کرتا ہو، کوئی بری بات کہہ دیتا ہو، کوئی جاہلانہ انداز میں ان سے بات کرتے ہوں، ان پہ کوئی گالی گلوچ وغیرہ اس میں سب شامل ہے کرتے ہوں، تو وہ الجھتے نہیں ہیں ان جاہلوں کے ساتھ، بلکہ کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما، بس تم سلامت رہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وَيُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ رات گزارتے ہیں، یبیت مبیت کہتے ہیں رات گزارنے کو،
وَيُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے سجداً و قیاما، سجدے کے حالت میں یا قیام کے حالت میں۔ یہ سورہ فرقان 63 نمبر آیت اور 64 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں پر بات جو کرنی ہے ہونا پہ، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے جو بندے ہیں وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن جو ہے رحمان کے بندے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونن ہینن ولینا، ہینن ولینن، ہینن ولینن، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہینن ولینن مترادف لفظ ہے، لین کا معنی بھی نرمی ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی نرمی ہے۔ یہ علم ظاہر کے جو طور طریقے ہیں، دلائل ہیں، اس کے مطابق ترجمہ بنتا ہے، تفسیر بنتی ہے کہ ہونن کا معنی وہ زمین پر سے چلیں گے، پاؤں سے چلیں گے، تبھی تو تمشی کا یمشون کا لفظ آیا ہے، چلیں گے بڑی نرمی کے ساتھ، کیونکہ ہین کے لفظ کے مترادف لفظ جو ہے لین آیا ہے، تو لین کا معنی ملتا ہے تو ہین کا معنی بھی لیا گیا۔ تفسیر در منصور وغیرہ، تفسیر بالمعصور، جو روایتوں سے تفسیریں کی گئی ہیں، ان تفاسیر میں ہے کہ یہ لفظ ہون جو ہے ہونن، یہ اصل میں سریانی لفظ ہے، عربی میں استعمال ہوا ہے۔ ہارون کا معنی کیا ہے؟ اب تک علماء بتانے سے قاصر رہ گئے ہیں کہ ہارون کا کوئی معنی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو سریانی لفظ ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ناموں میں اور ہمارے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، مگر وہ عربی الاصل نہیں ہے، سریانی الاصل ہے، جو جیسا ہے ویسا ہے۔ یہاں پر حدیث پاک سے میں حوالہ پیش کروں، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا علی موتاکم وفی روایت اخری علی المیت سورۃ الیاسین حونا علیہ الموت، مرنے والے پہ سورہ یاسین پڑھا کرو، سکرات موت کے وقت سورہ یاسین پڑھا کرو، حونا علیہ الموت، اس پہ موت کو نرم کر دی جائے گی، موت نرم ہو جائے گی اس کے لیے۔ اب موت کیسے نرم ہوگی؟ میں بات کر رہا ہوں، اگر ہونن کا معنی نرمی لیتے ہو تو پھر یہ یہاں پر کیا معنی لیں گے؟ تو آسانی کا معنی آئے گا، یہاں پر نرمی کے معنی میں آسانی کا معنی آئے گا، تو موت کو آسان کر دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے مفسرین کرام، علماء کرام، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے، علوم ظاہری کے مطابق جو جس طرح سے دلائل پائیں اسی طرح سے نرمی کا معنی کیا، آسانی کا معنی کیا، مگر تفسیر در منصور میں اور بھی تفاسیر کے ساتھ فرمایا ہونن کو ہم کیسے سمجھے، ہونن کو کیسے سمجھے، ہونن کو کیسے سمجھے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن، کیسے چلتے ہیں وہ کیسے سمجھے؟ فرمایا بالسکینۃ والوقار۔ یہ روایات سے جو تفسیریں کی گئی ہیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بالسکینۃ والوقار، جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ تسکین کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلیں گے، ادھر ادھر کیچڑ اچالتے ہوئے نہیں چلیں گے، وہ بڑے پردبارانہ انداز میں، بڑی تسکین کے ساتھ اور پروقار انداز میں چلیں گے، راستے سے ہٹیں گے، چلیں گے، چلنا پاؤں سے چلنا۔ یہاں پر عربی زبان میں ایک ضرب المثل ہے کہ النساء فوق الجبال تہیین، یہ ضرب المثل ہے کہ عورتوں کی عادت کے بارے میں یہ ضرب المثل ہے کہ عورتیں پہاڑ پہ
گھسیٹتی ہیں، عورتیں پہاڑ کے اوپر گھسیٹتی ہیں، خود جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹنا، یعنی پہاڑ کے اوپر جانا تو ممکن نہیں ہے، ان کی یہ بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ پہاڑ کے اوپر جا کے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اوپر جانا چاہتی ہے، حالانکہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ لغت میں بات آئی ہے کہ یہاں سے عرب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں گھسیٹ کے چلنے کو بھی ہین کہا جاتا ہے۔ اور ترجمہ کیا گیا، تفسیر در منصور کا حوالہ ہے، تفسیر ابن ابی حاتم، میرے اصل پوائنٹ کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن المنذر اور تفسیر در منصور کے اندر ان حوالہ جات کے ساتھ حضرت زید بن اسلم سے تفسیر موجود ہے۔ فرمایا لا یشتدون، ہونن کا معنی کیا ہے کہ وہ لا یشتدون، وہ یشتدون نہیں کرتے۔ تو کیا معنی یشتدون کا کیا معنی ہے؟ یشتدون کا معنی زمین میں گھسیٹنا ہے، زمین میں کسٹ کے چلنے کو یشتدون کہا گیا۔ اور فرمایا عباد الرحمن جو ہے اس طرح کے حالات میں نہیں گزریں گے۔ کیا معنی؟ جب گھسیٹنا شروع کرتے ہیں تو زمین پہ ان کا چلنا بھاری ہوتا ہے، زمین پہ ان کا چلنا بھاری ہوتا ہے۔ لا یشتدون کا معنی وہ ایسے چلیں گے کہ زمین پر ان کا چلنا بار نہیں ہوگا، باری نہیں ہوگی۔ تو کیا مطلب؟ وہ چلیں گے زمین پہ ہلکے پن کے ساتھ، وہ چلیں گے زمین پہ۔ اب ظاہر جو لوگ ہیں وہ ترجمہ تفسیر کریں گے، ایک تفسیر یہ ہے کہ عباد الرحمن جو ہے وہ بالکل ایسے چلیں گے کہ زمین کو پتہ ہی نہیں چل رہا، پاؤں کیسے رکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلیں گے۔ اور مرادی معنی یہ ہے کہ والدین کے سامنے بالکل نرم رہیں گے اور پڑوسیوں کے سامنے بالکل نرم رہیں گے، ہر معاملات میں اپنے عادات کو نرم رکھیں گے۔ اس صفت کو رب نے بیان فرمایا کہ حونن، عباد الرحمن جو ہیں وہ اس انداز میں گزریں گے، اس انداز میں زندگی گزاریں گے، اس انداز میں علی الارض کا معنی، چلنے کا معنی اس انداز میں زندگی گزارنا مراد ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر مرادی معنی یہ ہے کہ عباد الرحمن جو ہے وہ کسی سے الجھیں گے نہیں، چونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آیا ہے، یہ اس وقت کی آیت ہے جب جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے واجب نہیں کیا، جب آیت قتال آ گئی کہ جب کفار تم سے الجھے تو انہیں مار دو، دین کے خلاف ورزی جب کرے تو انہیں قتل کر دو، ان سے جہاد کرو۔ تو یہ آیت تلاوت اس کی جائز ہے، ثواب ملے گا، اس پہ عمل ناجائز ہے، عمل ناجائز ہے۔ تو کیا معنی؟ تفسیر یہ بن رہی ہے کہ کوئی اگر دین کے خلاف کرتا ہے، کوئی بھی الٹ کرتا ہے تو تم الجھو نہیں، سیٹ میں رہو۔ رب نے شروع اسلام میں یہ فرمایا تھا، مگر جب قتال کا حکم آ گیا، جنگ کرنے کا حکم آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر کی، علامہ ثعلبی نے بھی تفسیر کی کہ یہ سب مرادی معنی ہیں، یہ سب تفسیریں مرادی تفسیر ہے، یہ سب تفسیریں مرادی تفسیریں ہیں۔ اصل جو لفظ ہے حونن، زمین کو پتہ ہی نہ چلے، اس طرح سے چلیں گے عباد الرحمن۔ رب نے جو صفت بیان فرمائی ہے وہ ایسی ویسی صفت نہیں ہے، یہ ایک حقیقی صفت ہے کہ عباد الرحمن ایسے گزریں گے، ایسے چلیں گے، زمین کو پتہ ہی نہیں چلے گا، زمین پہ اس طرح سے آسانی کے ساتھ گزریں گے،
بوجھ نہیں ڈالیں گے زمین پر. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنے ذات کو ذکر کر کے نفی و اثبات کے ذکر کے ساتھ، انوار و تجلیات کے ذکر کے ساتھ اپنے وجود کی کثافت کو مٹھا دیتے ہیں. اپنے وجود کی کثافت کو مٹھا دیتے ہیں. کثافت جب مٹ جاتی ہے تو وہ لطافت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر جب چیز لطیف بن جاتی ہے، نہ اس میں وزن رہتا ہے، نہ اس کا کسی پر بوجھ پڑتا ہے، نہ وہ کسی طرح سے بھی کثیف نہیں ہوتے. ایسے بندے جو ہیں وہی عباد الرحمن ہیں، اور وہ جب چلیں گے زمین کو پتہ ہی نہیں چلے گا. زمین کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ آیت طی زمانی و مکانی کی استنباط کی دلیل ہے. کتاب اٹھائیے، لطائف اشرفی اٹھائیں، حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی رحمت اللہ علیہ کا تحریر کردہ رسالہ حیات غوث العالم اٹھائیے. ہمارا اشرف سمنانی، مخدوم سمنانی وہ ہے جن کو محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق علی الاطلاق مسند الہند حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں گنے چنے کچھ اولیاء کے جو تذکرے کیے ہیں ان میں شامل کیا، اور مخدوم سمنانی کا تذکرہ اخبار الاخیار جیسی کتاب میں موجود ہے. عبد الرحمن چشتی مرات الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اشرف سمنانی ان عباد الرحمن میں سے تھے جو جن کا جسم لطیف ہو جاتا ہے. ایک نہیں، بہت سارے ایسے اولیاء ہوتے ہیں، بہت ساروں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساروں کا پتہ نہیں چلتا. فرماتے ہیں روزانہ سن 770 کے بعد سے، 770 ہجری کے بعد سے 808 میں آپ کا وصال، تو اس بیچ میں روزانہ مخدوم سمنانی اشرف جہانگیر سمنانی مرشدنا الکریم حضرت اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم پاک روزانہ کچوچا شریف سے فجر کی نماز کے لیے مکہ مکرمہ بذات خود بنفس نفیس جایا کرتے ہیں. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ میں ادھر ہوں، وجود میرا ادھر ہے، تم نماز پڑھ لو، میں روحانی طور پہ، آج کل پیر کرتے ہیں نا بہت سارے، میں تو نماز مکے میں پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ بات نہیں ہے. بنفس نفیس اپنے وجود کے ساتھ جاتے تھے، نماز پڑھ کے پھر واپس کچوچا شریف تشریف لے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پھر کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب، حافظ صاحب بھی ہیں غالباً. پھر کیا کرتے ہیں؟ جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں لوگوں کو، کرامت کا پتہ چل جاتا ہے، پھر لوگ الجھ جاتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. جب جاہل لوگ الجھ جاتے ہیں، یہ تو اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں، جب جاہل لوگ الجھ جاتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں قالوا سلاما، تم سلامت رہو، بس ہمارے بارے میں چھوڑ دو. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آیا ہے کہ لوگ جمع ہیں حضرت کی زیارت کے لیے. حضرت گھر سے تشریف لائیں، ایک قدم رکھا، پھر واپس اندر چلے گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ ہم تو آپ کے لیے منتظر تھے، آپ کے ساتھ کہیں جانا تھا سفر کے لیے، اس وجہ سے منتظر تھے، پروگرام طے تھا، آپ باہر نکلے اندر چلے گئے.
فرمایا میں سفر کے ارادے سے نکلا تو تھا، یک قدم میسر آیت دیگر میسر نہیں آیت، ایک قدم رکھا تو دنیا ختم ہو گئی ہے، زمین ختم ہو گئی ہے، دوسرا قدم رکھنے کی جگہ زمین میں نہیں ہے، تو میں نے قدم واپس لے لیا۔ یہ ہیں عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، زمین کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے جاتے ہیں، جہالت کے انتہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری پرندہ ہدہد، اس کے تو طی زمانی کو لوگ مان لیتے ہیں کہ ہدہد آنن فانن جو ہے ملک سبا جا کے وہاں سے خبر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینے پہ قادر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے درباری پرندے کے طی زمانی کو ماننے کے لیے تیار، مگر امت محمدیہ علی صاحب التحیۃ والثناء کے اولیاء عباد الرحمن کے طی زمانی پہ شک کرنے لگتے، انتہا درجہ کی جہالت۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو عباد الرحمن ہے اس کا جلوہ اور اس کی صفات حضرت مخدوم سمنانی پہ ظاہر ہوئے، اور وہ بار بار روزانہ فجر کی نماز میں جاتے تھے۔ حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، اور جناب عالی دوسرے کتابوں میں ہے، مرات الاسرار وغیرہ میں ہے، 770 ہجری میں آپ کو لیلۃ القدر ملی کچوچا شریف میں، 770 ہجری میں۔ مخدوم سمنانی کی پیدائش 708 ہجری میں، 708 ہجری میں آپ کی پیدائش، 808 ہجری میں آپ کا وصال، لگ بھگ 100 سالہ زندگی۔ 708 ہجری میں پیدائش